جب حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی ہی موت کی خبر سنی تو وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ مسلمانوں کی اس اتنی بڑی امپائر کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ ان کے منسٹر جنرل سب مل کر حضرت عمر رضی اللہ کو اسلام کے تیسرے خلیفہ کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے۔ تو سب سے پہلے ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ کو اپنی رائے دی کہ یا امیر المومنین، آپ دنیا کے اتنے بڑے خلیفہ ہیں اور دنیا کا رواج یہی ہے کہ ہر بڑے بادشاہ کے بعد اسی کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، تو آپ بھی اپنے بعد مسلمانوں کا نیا خلیفہ عبداللہ ابن عمر کو بنائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے اسے دیکھا اور کہا کہ اللہ تمہیں تباہ و برباد کرے، افسوس ہے تمہاری سوچ پر، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ مسلمانوں کی خلافت میرے خاندان کو ملے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی خلافت بھی رومن اور پرشین بادشاہوں کی طرح صرف ایک خاندان کے کنٹرول میں رہے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ نے سب کے سامنے اپنے بیٹے کو خلافت سے دور کر دیا تھا تو مدینہ کے سارے لوگ حیران تھے کہ آخر حضرت عمر رضی اللہ کس کو نومینیٹ کریں گے۔ فائنلی حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے بیٹے کو پاس بلایا اور اس سے کہا، لکھو، میں اپنے بعد 6 لوگوں کو خلیفہ بننے کے قابل سمجھتا ہوں۔ یہ 6 صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ ان سب کا تعلق ان 10 لوگوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان 10 صحابہ میں سے ایک تو حضرت عمر رضی اللہ خود تھے اور 7 صحابہ ایسے تھے جو اب بھی زندہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے ان 7 میں سے 6 کو خلافت کے لیے نومینیٹ کیا اور صرف ایک کو باہر رکھا، کیونکہ اس صحابی کا نام سعید ابن زید تھا اور یہ حضرت عمر رضی اللہ کے کزن اور انہی کے قبیلے سے تھے۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ اگین یہ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کسی ایک خاندان کے کنٹرول میں آئے، چاہے وہ خاندان ان کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ نے یہ آرڈر بھی دیا کہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی خلافت کے اس فیصلے میں شامل کیا جائے، لیکن اسے مسلمانوں کا خلیفہ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کو کلیئر آرڈر دے دیے تھے کہ مجھے دفنانے کے فوراً بعد ان 6 صحابہ کو مدینہ کے ایک گھر میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ خلیفہ کا فیصلہ کر سکیں، جس کے بعد ان کے پاس صرف 3 دن کا ٹائم ہوگا کہ یہ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر کے کسی ایک کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنائے، اور ساتھ ہی 50 لوگوں کو تلوار کے ساتھ اس گھر کے باہر ان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا جائے۔ ایسا حضرت عمر رضی اللہ نے اس لیے کیا کہ ان 6 لوگوں میں سے کوئی بھی خلیفہ کے اس الیکشن کے دوران اپنے قبیلے کے لوگوں سے نہ ملے، تاکہ وہ ان کے ذہنوں میں ادھر ادھر کی باتیں نہ ڈال سکے اور یہ خود اپنی مرضی سے فیصلہ کرے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ نے اپنا آخری حکم دیا کہ جب یہ 6 صحابہ کسی ایک کو خلیفہ بنا دے اور اس کے بعد ہر آدمی کو یہ فیصلہ ماننا ضروری ہوگا، جو نہ مانے گا اس کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ نے مسلمانوں کی تاریخ کے پہلے الیکشن کا سسٹم بنایا، اور صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ یہ دنیا کے سب سے پہلے الیکشن میں سے ایک تھا۔ تو اب یہ سب کرنے کے بعد عمر رضی اللہ نے آنے والے نئے خلیفہ کو اپنی آخری ایڈوائس دی، اے مسلمانوں کے نئے خلیفہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، مہاجرین اور انصار کا خاص خیال رکھنا، تمہاری خلافت میں رہنے والے نان مسلم کی ایسی حفاظت کرنا جیسے تم اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرتے ہو، اور یاد رکھنا کبھی بھی اپنے خاندان کے لوگوں کو مسلمانوں کی گردن پر سوار مت ہونے دینا۔ نہ جیسے حضرت عمر رضی اللہ کو دفنایا گیا، یہ 6 صحابہ مدینہ کے ایک گھر میں جمع ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ کے آرڈر کے مطابق اسلام کے تیسرے خلیفہ کا فیصلہ کرنے لگے۔ اب اگر ان 6 صحابہ کی لائف کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ان میں سے 3 صحابہ ایسے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں فوجی جنرل تھے، اور باقی ایسے تھے جو سویلین تھے۔ تو جیسے ہی ووٹنگ شروع ہوئی، ان 3 فوجی صحابہ نے اپنے آپ کو خلافت کی ریس سے باہر کر دیا اور اپنا ووٹ باقی 3 سویلین صحابہ کو دے دیا، جس میں سب سے پہلے زبیر رضی اللہ نے اپنا ووٹ حضرت علی رضی اللہ کو دیا، حضرت طلحہ رضی اللہ نے اپنا ووٹ عثمان رضی اللہ کو دیا، اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ نے اپنا ووٹ عبد الرحمن ابن عوف کو دیا۔ تو اب خلافت کے لیے 3 نام باقی رہے، عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان رضی اللہ
اور علی رضی اللہ۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف نے بھی کہا کہ میں بھی مسلمانوں کی اس امپائر کا نیا خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ جس کے بعد خلافت کے لیے دو نام باقی رہ گئے، عثمان اور علی۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ کی ایج آلموسٹ 70 سال تھی اور ان کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ کی ایج صرف اور صرف 45 سال تھی۔ مطلب حضرت عثمان رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ سے تقریباً 25 سال بڑے تھے۔ ان دونوں میں سے مسلمانوں کا نیا خلیفہ کون ہوگا، اس کا فیصلہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک اپنا ووٹ کسی کو نہیں دیا تھا۔ اب جو مسلمانوں کا نیا خلیفہ چوز کرنے کی ساری طاقت عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں تھی، جو ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اب اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے عبد الرحمن ابن عوف مدینہ کے بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے اور ان سے ان کی رائے پوچھی، جس کے بعد مسلمانوں کی فوج کے کمانڈر کے پاس گئے، ان کی بھی رائے لی اور خلیفہ کے اس ڈیسیژن میں عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ کے عورتوں سے بھی مشورہ کیا۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ کے یوتھ اور ایون غلاموں کے پاس بھی گئے، ان سے بھی ان کی رائے لے کی کہ اسلام کا نیا خلیفہ کس کو ہونا چاہیے۔ اب ان سب لوگوں سے ملنے کے بعد عبد الرحمن ابن عوف کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ پورے عرب میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ سے زیادہ کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ لیکن ان سب لوگوں سے بات کرنے کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے نوٹ کیا کہ عرب کی عوام میں حضرت عثمان رضی اللہ کی پاپولرٹی حضرت علی رضی اللہ سے تھوڑا زیادہ تھی، اور ایسا اس لیے تھا کہ کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ ایک صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اس خلافت کے سب سے امیر آدمی بھی تھے، اور مسلمانوں کی اس پوری خلافت میں اپنی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے مشہور تھے، جس کی وجہ سے عرب کے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اب تک حضرت عمر رضی اللہ اپنے 10 سال کی خلافت میں ایک بہت ہی سخت خلیفہ تھے، اور انہوں نے اپنے 10 سالوں میں بہت ہی اسٹرکٹ رول بنائے تھے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ کے مقابلے میں بالکل ایک اپوزٹ نرم دل انسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ کی طرح ایک سخت خلیفہ بنیں گے۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن ابن عوف حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میری جگہ ہوتے تو کس کو خلیفہ بناتے؟ جس پر حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا کہ میں علی رضی اللہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بناتا۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف علی رضی اللہ کے پاس بھی گئے اور ان سے پوچھا کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کس کو خلیفہ بناتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ نے بھی کہا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ عثمان کو بناتا۔ جیسے ہی 3 دن پورے ہوئے، مدینہ کے سارے مسلمان فجر کی نماز میں مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور اس بات کا انتظار کرنے لگے کہ مسلمانوں کا نیا خلیفہ کون ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ اس دن مسجد میں اتنے لوگ جمع تھے کہ ایون حضرت عثمان رضی اللہ کو بھی بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، اور وہ مسجد کے سب سے آخر میں جا کر بیٹھے۔ پوری مسجد خاموشی سے تیسرے خلیفہ کے نام کا انتظار کرنے لگی۔ تو عبد الرحمن ابن عوف ان سب کے سامنے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی دعا کرنے کے بعد سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ علی، کیا تم اللہ، اس کے رسول ابو بکر اور عمر کے طریقے پر چلنے کو تیار ہو گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں جتنا مجھ میں طاقت ہو۔ جس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان رضی اللہ کو اپنے پاس بلایا، ان کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بھی یہی سیم بات پوچھی کی، جس پر حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا ہی کروں گا۔ آخر عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ، خلافت کی جو ذمہ داری آپ نے میرے اوپر ڈالی تھی اسے میں آج عثمان کے حوالے کرتا ہوں، اور یہی مسلمانوں کا نیا خلیفہ ہوگا۔ یہ سن کر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کے بعد مسجد میں سارے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ کے پاس آ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ نے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور اپنی خلافت کی پہلی اسپیچ دی، جس میں انہوں نے دنیا کی محبت کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کا حکم دیا۔